ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں غزوہ احد کے متعلق اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام مسلمانوں پر غزوہ احد میں اتارا تھا اس کا تذکرہ ہوا. جیسے کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے غم کو، رنج کو اور انسان کی اضطراری کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر ایک انعام کیا ہے اور وہ ہے نیند. کیا ہے وہ؟ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، بدنی اعتبار سے، روحانی جسمانی اعتبار سے ہو یا ذہنی اعتبار سے ہو، اگر وہ ایک نیند لے کر اٹھتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے. ہلکا ہو جاتا ہے کسی کی کیفیت کے، کسی کی پریشانی کے حساب سے کوئی پورا سکون میں آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب غمم بغم، غموں پر غم آتے رہے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر، تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعاس کو اتارا، اونگ کو. اونگ جو آتی ہے نا اچانک، نیند کی جو پہلی کیفیت ہوتی ہے اس کو اونگ کہتے ہیں. تو وہ کیفیت مسلمانوں پر اتاری جس کی وجہ سے ان کے اندر نشاط پیدا ہو گیا، وہ غم ہلکے ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کیفیت دی اس کیفیت میں وہ فتح حاصل کر گئے، اور غزوہ احد کے آخر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. سمجھیں؟ اس کا ذکر ہو گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پھر گئے، واپس پلٹ گئے، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھی، یعنی غزوہ احد کے دن، غزوہ احد کے دن تم میں سے جو لوگ واپس پھر گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے گناہوں کی شامت، یعنی گناہوں کی وجہ سے، بعض کوتاہیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا. سمجھ رہے یعنی مسلمان میں سے کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، اور شیطان ان کے ذہنوں میں منافقین کے ذریعے یہ ڈال رہا تھا کہ اب تم کیا ہو جاؤ، واپس ابو سفیان سے مل کر کے اپنے واپس ارتداد، یعنی واپس اپنے دھرم میں آ جاؤ، یا پھر ابو سفیان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، معاملے کو ختم کر لو، ہتھیار ڈال دو، کیونکہ اب تمہارے محمد بھی نہیں رہے،
اس طرح کے خیالات شیطان ان کو ڈال کر کے ان کو بہکا رہا تھا، اور کچھ بہک بھی گئے تھے، کچھ کیا ہے بہک بھی گئے تھے، یہ خطا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ایک اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو قیامت تک کے آنے والے انسانیت کو دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے اعلان کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے تمام پیچھے کی کمی، کوتاہی، سستی، غفلت، جو کچھ بھی ہوا سب کو معاف کر دیا۔ سمجھیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس وقت جو کچھ ہوا غزوہ احد میں، اس میں جو کبھی کوتاہی ہوئی، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کے بعد اب قیامت تک کے کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ بھی غلط بولے۔ اب اختیار نہیں، اللہ نے معاف کر دیا، پیدا کرنے والے نے معاف کر دیا، اللہ نے جب جج نے آرڈر دے دیا تو اب باقی نیچے کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ سمجھ رہے؟ تو یہ آرڈر اللہ تعالیٰ نے پاس کیا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، ختم۔ یہ پروانہ تھا جو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما کر کے بتلا دیا۔ اب صحابہ پر بھوگنے والے چاہے کسی بھی طریقے کے اور کتنے بھی خطرناک ہو اور کیسے بھی ہو، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اپنے صحابہ پر ان کیچڑ اچھالنے کے بعد ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سمجھ؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچانے والی جو واحد جماعت تھی وہ کون تھی؟ صحابہ کرام تھی۔ اگر اسی جماعت کے کسی فرد پر بھی اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو گویا آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دین ہم تک صحیح نہیں پہنچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کا استاذ بنا کر کے اور ان تمام کی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرائی، ان کی اصلاح کرائی۔ کسی کو محدث، کسی کو مفسر، کسی کو فقیہ بنایا، کئی حفاظ بنائے، قاری قرآن بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردان یعنی اپنے صحابہ کو ہر چیز سے نوازا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک لے جانے کے لیے انہی صحابہ کو کیا بنایا؟ ذریعہ بنایا۔ تو صحابہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے پہ جا کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے بن گئے۔ اس ملک میں دین کہاں سے آیا؟ صحابہ سے آیا۔ اس کہاں سے آیا؟ ہاں، صحابہ کرام کی ایک جماعت بحر عرب کے کنارے پر آتی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس سمندر کے اس پار گئے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ سمندر کے اس پار کیا ہے؟ کہا کہ ہند ہے۔ کیا ہے؟ ہند ہے۔ کبھی اس پار گئے ہو؟ نہیں گئے۔ ایک وقت آیا کہ صحابہ کی جماعت آئی ممبئی کے پاس، بھروچ کے پاس، کراچی کے پاس، 3 وفد صحابہ اکرام کے اس ملک میں آئے، اسلام کو لے کر کے آئے۔ یہ اس ملک کی اسلامی تاریخ بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ اس امت کو فخر ہے اس بات پر کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے نبوت اس ملک میں آئی ہے۔ آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے ہیں، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے مانو اور انسان بھی بنے ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی بنے ہیں۔ تو نبوت کہاں اتری؟ اس ملک کے اندر اتری۔ یہ اور بات ہے کہ اب سری لنکا اس ملک کا حصہ نہیں رہا، لیکن اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا وہ اس وقت یہ ملک کے اندر واحد یہ یہاں کے مسلمان ہیں جن کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اس ملک میں سب سے پہلے نبوت اتری ہے، اس ملک میں سب سے پہلے مانا اور انسان اترا ہے۔ اس ملک کی خصوصیت میں یہ ہمیں سے بھی بات
نہیں کریں گے، یہ کل 15 اگست کا عنوان ہے، لیکن چھڑ گیا تو چھڑ گیا، وہ مقدس جماعت دنیا کے چپے چپے پر اتر گئی اس کلمے کو لے کر کے، اللہ کے دین کو لے کر کے پہنچی. تو ان صحابہ پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، پھر چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، پھر چاہے خلفائے راشدین ہو. ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ صحابہ پر کیچڑ اچھالے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے خود کے اعمال کے بارے میں بات پوچھ کریں گے. صحابہ کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا. چلیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ پھر گئے اس دن، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھی، تو شیطان نے ان کو ان کے بعض گناہوں کی شامت کیا کیا، بعض کوتاہیوں کی شامت ان کو بہکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ساری چیزیں معاف کر دی، سارے گناہ معاف کر دیے، سارے خطائیں معاف کر دی. اللہ ان سے راضی ہو گیا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور کیا ہیں، تحمل کرنے والے، برداشت کرنے والے، حلیم ہیں، بردبار. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہو گئے. جو کافر ہو گئے ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کافر ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے بارے میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے. یہ جو منافقین تھے جو بیچ میں ایمان والے، کمزور ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں ماتم کر رہے تھے، ان کا ایک گمان تھا. انہوں یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، یہ کافر تھے نا، تو ان کی طرح ہونا مت، تم ان کی طرح تم مت کہنا. یہ لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا، ہماری بات نہیں مانی، اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ جو ہمارے بھائی گئے تو یہ اگر ہماری بات مانتے، لو کانوا عندنا، اور بات مان کر وہ مدینے کے باہر نہ جاتے، ہمارے پاس ہی رہتے، ما ماتو، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ انہیں مارا جاتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی یہ جو غزوہ احد میں مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، یہ اگر ہماری بات مانتے تو آج مرتے نہیں تھے. یعنی تقدیر کا انکار کر دیا. سمجھ رہے؟ صاف لفظوں میں کہیں تو تقدیر کا اور قضا اور قدر کا انکار کر دیا. اللہ کا فیصلہ ہے، تم چاہے کچھ بھی کرو. اللہ آگے فرمائیں گے، تم کہہ رہے ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر وہ نہ جاتے تو نہیں مرتے. میں نے اس کے اوپر بات کی تھی نا بھائی، اگر ایسا تو ایسا ہوتا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، قضا اور قدر کے خلاف ہیں. جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے اگر مگر کچھ بھی ہو. کیا ہے، اگرچہ کی روٹی مگرچہ کی دال، اور چنانچہ کی چٹنی بڑی مزیدار. تمہارے اگر مگر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے بس. اس کو فرمایا کہ یہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جب وہ سفر میں نکلتے ہیں یا غزوے میں جاتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے بھی نہیں تھے اور مارے بھی نہیں جاتے تھے. لیجعل اللہ، تم ان لوگوں کی طرح کیوں نہ ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کو ڈال دے. کیا کر دے؟ ان کے دلوں میں، ان کے گمان جو انہوں نے رکھا ہے اس کا کیا کر دے، حسرت ان کے دلوں میں ڈال دے. واللہ یحیی و یمیت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں. جلانے والے بھی اللہ ہیں اور مارنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو جلانے والا تمہیں میدان جنگ میں بھی جلا سکتا ہے. خالد بن ولید ہزاروں جنگ لڑے، لیکن موت کہاں پر آئی؟ ان کو بستر پر موت آئی، جنگ میں انتقال نہیں ہوا. بہت خواہش کی شہید ہونے کی، لیکن اللہ جلانے والے ہیں. اس لیے تلواروں کے سایوں میں، تیروں اور نیزوں کے بیچ میں رہ کر بھی موت نہیں دی اللہ نے، کیونکہ اللہ جلانے والے ہیں. اور جب اللہ مارنے والے ہیں تو پھر بستر مرگ پر بھی مار سکتے ہیں.
پہاڑ کی چوٹیوں کے اندر چھپ جاؤ، وہاں پہ بھی موت آئے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم چاہے موت سے کتنا ہی بھاگو، تم موت سے جہاں بھاگ سکتے ہو بھاگو، آسمانوں کی کہاں جاتے ہو جاؤ، زمین کی کتنے گہرائی میں جا کر چھپ سکتے ہو چھپ جاؤ، لیکن موت تم سے کبھی نہیں چھپے گی. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم سے آ کر ملاقات ضرور کرے گی وہ. تو موت دینے والے اللہ ہیں، زندہ رکھنے والے اللہ ہیں. تو اے منافقو، تمہارا یہ بولنا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو مرتے نہیں یا مارے نہیں جاتے، یہ تمہارا وہم ہے اور غلط گمان ہے. اللہ مارنے والے بھی ہیں اور اللہ زندہ رکھنے والے بھی ہیں. واللہ یحیی و یمیت. اور آگے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے، اللہ سب جانتے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ. اب جواب دیا اللہ تعالیٰ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر تم اللہ کے راستے میں مار دیے جاتے، او متم قتل کر دیے جاتے، او متم یا مر جاتے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو سنو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو. سمجھے؟ مر کر مغفرت ہو جانا جی کر کے جہنم اور کافر بننے سے بہتر ہے. سمجھ رہے؟ مر کر کے اللہ کی جانب سے بخشش ہو جانا اور اللہ کی رحمت میں آ جانا یہ بہتر ہے یا زندہ رہ کر کے کفر پر جمع رہنا بہتر ہے؟ بتاؤ. تو اللہ فرما رہے ہیں تم اگر اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے، شہید ہو جاتے یا مر جاتے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. تو اللہ کی بخشش، مغفرت اور اللہ کی رحمت یہ بہتر ہے، بہت بہتر اسی سے جس کو تم جمع کر رہے ہو. دنیا میں رہ کر کے کفر کی حالت میں انسان کیا کر رہا ہے؟ گناہوں کو جمع کر رہا ہے. گناہوں کا تھپی پہ تھپی گناہ لگ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ جیسے انسان نیکیوں پر تھپیاں لگاتا ہے تو انسان گناہ کر کے گناہوں پر بھی تھپیاں لگا رہا ہے. تو سوائے گناہوں کے اضافے کے تم دنیا میں رہ کر ہی کیا رہے ہو؟ گناہ ہی کو تو جمع کر رہے ہو کہ دنیا میں گناہوں کو جمع کیا اور دوزخ میں جانے کے بعد اس گناہوں کی سزا بھگتنا ہے. تو اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے اپنے جان کو اللہ کے لیے قربان کر دے اور اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے سرفراز ہو جائے. کس کو ملے گی ایسی مغفرت؟ کس کو ملے گی ایسی رحمت؟ جس مغفرت کے لیے تو پوری زندگی ہم اسی مغفرت کے لیے تو کر رہے ہیں. ہمارا رونا، ہمارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت، صدقات، خیرات، ہمارا ہر عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اسی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اسی مغفرت کے لیے کر رہے ہیں جو اللہ ہمیں دینے والے. تو اس کو فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ مر گئے تو کیا تم یہیں پر رہو گے؟ نہیں. اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو یاد رکھو البتہ تم سب کے سب اللہ ہی کے پاس جمع ہو جاؤ گے. پہلے دن مرنے والا بھی اللہ کے سامنے جمع ہوگا اور قیامت کے دن مرنے والا بھی اللہ کے سامنے جمع ہوگا. سب کے سب ایک ساتھ وہاں پہ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اس کو محشر کہا اس لیے جا رہا ہے. وہاں پہ سب کے سب حاضر رہیں گے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ کہا، محشر سے ہی تحشرون ہے. البتہ تم سب کے سب، چاہے تم مار دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، تم جلا دیے جاؤ، تم پھانسی لے کر مرو گے، تم ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ گے، تم بیماری میں مر جاؤ گے، تم سمندر میں غرق ہو جاؤ گے، تم جس حال میں بھی دنیا چھوڑ دو گے، قیامت کے دن تو تم سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے سامنے حاضر رہنا ہے، اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے. لہذا کوئی بھی اللہ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا. بس فرق یہ ہے جانے والا کیسے جا رہا ہے، فرق یہی ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ بھائی تم اپنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہاری موت اس حال میں آ جائے کہ تم مسلمان ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم کیا ہو اس وقت؟ مومن اور مسلمان ہو. اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. اب آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یہ آیت کریمہ بہت ہی اہم ہے.
قرآن کی تفسیر میں ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن ان تمام میں بھی بہت ساری آیتیں اہمیت کے حامل ہیں. ان میں سے یہ ایک آیت ہے. سمجھ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ تنظیموں کا ڈھانچہ ہے، سنگٹناؤں کا ڈھانچہ، حکومتوں کا ڈھانچہ، تنظیمیں، جمعیتیں، جماعت اور تحریکیں اور جو بڑے بڑے تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا ڈھانچہ ہے یہ آیت. ایک لیڈر اور قائد کی صفات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی. امام کیسا ہونا چاہیے، قائد کیسا ہونا چاہیے، صدر کیسا ہونا چاہیے، ادھیکش کیسا ہونا چاہیے. سمجھ رہے اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی سنگٹن، اس کی تنظیم، اس کی جماعت، اس کی جمعیت اور اس کی تحریک یہ سب بہترین انداز سے چل سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت سے انسان لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، پھر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یہی آیت تھی کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. اب وہ کیا کیا اوصاف ہیں، کیا کیا صفتیں ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل آیت ہے. لیکن اس کے لیے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پرسوں کے دن تک انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں ایک اہم عنوان بھی ہے، مشورہ. مشورہ کس کو کہتے ہیں، مشورے کے آداب کیا ہیں، اور قرآن نے ہمیں مشورہ کا جو صحیح طریقہ سکھایا ہے وہ کیا ہے، کن سے مشورہ کرنا چاہیے اور کن سے مشورہ نہ کرنا نقصان کا سبب ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ہفتے کے دن بعد عشاء تفسیر میں. اللہ تعالیٰ کے اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم